آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں گستاخ رسول ابو لہب کی عبرتناک موت۔ اس کی موت کیسے ہوئی اور کیسے وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرنے والے تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے میری قوم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے کی پہاڑی کے پاس ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ ابھی تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ وہاں کے جو لوگ جمع تھے انہوں نے کہا کہ جی ہاں، بالکل آپ کی بات مان لیں گے۔ ایک زبان ہو کر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تمہاری بات ہم مان لیں گے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تمہارا یقین میرے اوپر کتنا پختہ ہے۔ سنو، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں اس اللہ کا پتہ بتاؤں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی مجمع میں حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ اعلان سنا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ تو تباہ ہو جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو تباہ ہو جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ قرآن نے اس لفظ میں جواب دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، اور ابو لہب تباہ ہو ہی گیا۔ نہ اس کو اس کا مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کو اس کی دولت کام آئی، بلکہ لپٹ رہا ہے، وہ آگ کے اندر جل رہا ہے، تباہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب چونکہ قرآن مقدس کے اندر یہ صورت آ گئی تھی تو اب ابو لہب کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اب ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد بھی اہل مکہ نے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابی رضی اللہ عنہم کو اہل مکہ نے ستانا چھوڑا نہیں تھا، اور نتیجتاً جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ڈر سے ابو لہب جنگ بدر میں بھی نہیں پہنچا۔ جنگ بدر کے بعد 7 دن تک وہ زندہ رہا اور وہ عدسے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ بیماری طاعون کی طرح ہوتی ہے کہ اس میں جسم میں پھوڑے نکل آتے ہیں، گٹھلیاں بن جاتی ہے، اللہ اکبر، اور پھوڑوں کے درد سے، جسم میں پھوڑوں کے درد کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ مر گیا، لیکن اب معاملہ سنیں آپ، پورے جسم پر پھوڑے تھے، مر گیا تو ان پھوڑوں کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو نکلتی تھی۔ 3 دن تک وہ یوں ہی پڑا رہا، سڑ رہا تھا، گل رہا تھا۔ اہل مکہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کے باپ کی لاش کی، اللہ اکبر، لاش کے پاس نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا، قریش کے قبیلے کے کسی فرد نے کہا، تم کو شرم نہیں آتی؟ باپ کی لاش گھر میں پڑی ہے، تم اس کو دفناتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ گستاخ رسول کا انجام ہے۔ بچے کہنے لگے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے۔ یہ تینوں لوگ، مطلب یہ تیسرا آدمی اور گھر کے اس کے اولاد والے سبھی لوگ پہنچے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم، ابو لہب کی لاش کو غسل بھی نہیں دیا گیا، پانی سے اس کو صاف بھی نہیں کیا گیا، اور پھر کیا ہوا پتا ہے آپ کو، جانتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کی لاش کو کسی بلند مقام پر لے جایا گیا اور دیوار کے ساتھ اونچائی سے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا اور پتھر اس کے اوپر رکھ دیے گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ انجام ہوا۔
ابو لہب کا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کو موت دی کہ آپ نے دیکھا ابھی سنا کس قدر عبرتناک انجام ہوا اس کا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلب کو منور و مجلہ فرمائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔